رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت عقیدت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی وجب الاحترام وجب القدر برادری اکبر اخی معزز عزیزی مجاہد اہل سنت مرد اہم علاقہ کی جان اور پہچان حضرت علامہ مولانا محمد ندیم حمدمی زیدمائیہو حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد ذاکر حسین صاحب دامن برکاتہم العالیہ حاضر نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا جازم جلالی زیدمائیہو مولانا علامہ حافظ القاری محمد داتا قادر صاحب مولانا علامہ حافظ القاری طیب رضا سعیدی منتظم جامعہ مسجد حاضر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات مجھ سے پہلے علماء ذی وقار اور ناتمام حضرات اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرما چکے ہیں۔ ہمارا تعلق پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ہے۔ جس طرح کی علماء کرام شیریں بیان فرما رہے تھے، اس طرح کی میری گفتگو نہیں ہے۔ جس طرح میں بچوں کو پڑھاتا ہوں وہی میرا انداز ہے تقریر کرنے کا بھی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب اس دور کے اندر شیریں بیان فرمائیں گے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اور علامہ ندیم حمدمی صاحب زیدمائیہو خطابت کے بادشاہ ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں اور سریلی انداز میں اندر آپ گفتگو کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ تو میرا
علماء کو سبق سنانا ہے، آپ کو پڑھانا ہے۔ میری گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر ہفتے ہوتے ہیں، اور جو ہفتے ہیں یہ دن اور رات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دن اور رات کے اندر گھڑیاں ہوتی ہیں۔ سال کے اندر جو 12 مہینے ہیں یہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں کے اندر دن اور رات۔ دن ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور راتیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ دن اور رات کو ملائے تو 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ گھڑیاں بھی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اور مہینوں کی فضیلت کا، دنوں کی فضیلت کا، راتوں کی فضیلت کا، گھڑیوں کی فضیلت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ اب اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اسی طرح 12 مہینوں میں سب سے زیادہ پیار اللہ کریم کو ماہ رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ اور ماہ رمضان شریف کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور حج کے مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، مقرر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جن مہینوں میں حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان مہینوں کی فضیلت اور مقام کیا ہوگا۔ اسی طرح رات کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی آگے فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ راتوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ دنوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا، فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ دن سارے اللہ کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ تو کون سے ایسے دن ہیں جن کو یاد کیا جائے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں کہ جس دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر انعامات عطا فرمائے ہیں۔ انعامات عطا کیے ہیں
ان دنوں کو یاد کرو، اور جن مہینوں میں جس دنوں کے میں انعامات اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا کیے ہیں، اللہ فرماتا ان دنوں کو یاد کرو، اور جس دن نعمت عظمیٰ ذات مصطفیٰ تشریف لائی ہے اس دن کو کیوں نہ یاد کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہینے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، اور مہینوں کے اندر ہفتے آتے ہیں، اور ہفتوں کے اندر دن اور رات آتی ہیں۔ دن ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، راتیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں۔ دن اور رات کے اندر گھڑیاں آتی ہیں، گھڑیاں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں۔ سامعین حضرات، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس دن پیدا ہوئے وہ دن تمام دنوں سے افضل، جس گھڑی پیدا ہوئے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل۔ سامعین حضرات، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ نبی پاک کی صلاۃ و سلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا ہے، افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اب تمام دنوں سے افضل دن یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہو گئی؟ اس سے پیچھے کوئی بات تو ہے نا، اس سے پیچھے کوئی بات ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا کر دی۔ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جمعہ کا دن سید الایام ہو گیا؟ وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن بن گیا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہو تو وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے، اور جس دن امام الانبیاء پیدا ہو وہ دن جمعہ سے بھی افضل ہے۔ وہ دن نبی پاک کی صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور یہ بھی فرمایا وَعَاصَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ یوم عید الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ جمعہ جو ہے عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ وَخَلَقَ فِيهِ آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کو پیدا ہوئے، اور اللہ کریم نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنا دیا ہے۔ احباب اسی وقت جمعہ کے دن کو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جمعہ کا دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اور
یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو درود بھی آدم علیہ السلام پر ہونا چاہیے تھا نا؟ یہ سوال ہے نا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن درود مجھ پر پڑھیں، درود مجھ پر پڑھیں، جبکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے تو درود بھی آدم علیہ السلام پر پڑھیں۔ یہ فرمانا چاہیے تھا کہ درود آدم علیہ السلام کی ذات پر پڑھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود مجھ پر پڑھیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کریم نے جمیع انبیاء کرام کی صفتیں یکجا کر دی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی صفتیں نبی پاک علیہ السلام کو عطا کر دی ہیں۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ لیا اس نے جمیع انبیاء کرام پر درود پاک پڑھ لیا ہے۔ اب اسی وقت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے جمعہ کے دن، تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود پاک پیش کیا جاتا ہے اور سلام پڑھنے سے نبی پاک علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے رد السلام، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ثواب کے تاجر نہیں ہوتے، وہ تو یار کے جواب کے تاجر ہوتے ہیں۔ عاشق لوگ
हवाबी सी प्रकार अजीब ईमान और आज के लोगों को जो आप जैसे बैठी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी बैठी हैं आपको बात की 7 मरतबा हमारे है आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 7 मरतबा मुबारक उनको हो जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लेकर आया और फिर उन आशिकों की ईमान की हकीकत बताई उन आशिकों के ईमान की हकीकत बताई उनकी ईमान की हकीकत क्या होगी उनकी ईमान की हकीकत क्या होगी अन अबी हुरैरा का काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सादत के साथ बताया ये हदीस शरीफ का माना अबी हुरैरा का काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अशद उम्मती नास यकून बअदी नबी पाक की सलाम ने फरमाया उनकी ईमान की हकीकत ये होगी वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे मेरे पास आएंगे उनकी हकीकत ईमान की हकीकत ये होगी कि मेरे पास आएंगे और मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे यहाँ पे हुब्बन का लफ्ज आया है हुब्ब का माना हो गया मोहब्बत हुब्ब का माना हो गया मोहब्बत और मोहब्बत के ऊपर अशदुल गादी उसका माना शदीद मोहब्बत ऊपर के ऊपर अशदुल गादी तो यहाँ पे हो गया माना शदीद मोहब्बत वो मोहब्बत से बढ़कर मेरे साथ बेपनाह इश्क करते होंगे और उनके ईमान की हकीकत ये होगी और फिर उनके मोहब्बत की हकीकत क्या होगी उनके आगे ईमान की हकीकत ये होगी वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले इश्क करने वाले होंगे और उनके इश्क की हकीकत क्या होगी उनके इश्क की हकीकत क्या होगी और उनकी मोहब्बत की हकीकत क्या होगी उनकी मोहब्बत की उनकी इश्क की हकीकत क्या होगी वो अपने ज़बान हाल से गलियों बाजारों के अंदर ज़बान हाल से ये कहते होंगे और कहते रहेंगे वो कहते ये होंगे सोना तेरा एक दफा चेहरा नजर आ जाए तेरे माँ की जुबान जान की जुबान माल की कुर्बान करती हैं जान भी कुर्बान करती हैं नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ईमान की हकीकत बताई और उनकी मोहब्बत की हकीकत बताई लोग कहते हैं जिसने बड़ी सारी लंबी दाढ़ी रखी दावा किया सबसे बड़ा मोमिन मैं हूँ किसी ने लंबा सारा जुबा पहन लिया दावा किया सबसे बड़ा मोमिन मैं हूँ और किसी ने टखनों के ऊपर शलवार ऊंची करती दावा किया सबसे बड़ा मोमिन मैं हूँ किसी ने वेस्टकोट पहन ली जुब्बा पहन लिया दावा किया सबसे बड़ा मोमिन मैं हूं अरे तुम्हारे ईमान की हकीकत ना तुम्हारे जुब्बों कुब्बों में है ना तुम्हारी दाढ़ियों में है ना तुम्हारी टोपियों के अंदर है कि तुम्हारे ईमान की हकीकत तुम्हारी ईमान की हकीकत तुम्हारी मोहब्बत भी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी होगी इश्क भी होगी हमारे इसी वक्त तो नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत भी अबू तालिब ने शेर लिखा दीवान अबू तालिब है अबू तालिब ने नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शान दी तो अगर मैंने इससे कहा कि अबू तालिब भी कह दो ताल्लुक कह दूँ और अगर मैं उनका शेर सुना दूँ तो आप सब कह देंगे है तो ये हजरत हसन की साहबत और हजरत अबू तालिब दोनों का शेर बनाया हुआ है तो
تو کیا کہتی ہیں لقد اکرم اللہ النبی محمد، لقد اکرم اللہ النبی محمد واکرم خلق اللہ بالناس احمد، لقد اکرم اللہ النبی محمد، اللہ کی نے اپنے نبی محمد کو بڑی بزرگی سے نوازا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی محمد کو بڑی بزرگی سے نوازا ہے۔ وَأَكْرَمَ خَلْقِ اللَّهِ بِالنَّاسِ أَحْمَدَ، اور ساری مخلوق میں جو بزرگ تر ہستی ہوئی وہ بھی احمد ہے۔ ساری مخلوق میں جو بزرگ تر ہستی ہوئی وہ بھی احمد ہے۔ وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ يَجْعَلَهُ، اس نے اپنے نام سے اس کے نام کو نکالا، اپنے نام سے اس کے نام کو۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور عرش والا جو رب ہے وہ محمود ہے اور اس سے نکلا ہوا نام محمد ہے۔ اس سے نکلا ہوا نام محمد ہے۔ اس کے آگے تشریف پھر اس کے بعد جانتے ہیں کیوں میرا بھی خطاب ہے اور اس کا نام عرش والا جو رب ہے خود محمود ہے اور اس سے نکلا ہوا نام محمد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام محمد کو اپنی حمد کے پردوں سے نکالا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نام محمد کو اپنی حمد کے پردوں سے نکالا ہے، حمد سے نکالا ہے۔ اور حمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ اور حمد کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، جو تعریف ہوئی وہ حمد ہوئی، جو تعریف ہوئی وہ حمد ہوئی، جس کی تعریف ہوئی وہ محمود ہوا، جس کی تعریف ہوئی وہ محمود ہوا۔ تعریف کرنے والا کون ہے؟ تعریف کرنے والا درمیان میں تعریف کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے تھا، درمیان میں تعریف کرنے والا بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی تعریف کی تو حامد کہلائے، رب کی تعریف کی تو حامد کہلائے، تو رب محمود ہو گیا، رب محمود ہو گیا۔ نبی نے حمد کی رب کی، رب محمود ہو گیا، نبی خود حامد ہو گئے، نبی خود حامد ہو گئے۔ تعریف کرنے والا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی اور تعریف کی، زیادہ تعریف کی تو حماد ہو گئے، اور زیادہ تعریف کی تو حماد ہو گئے، تو تسلسل کے ساتھ تعریف کی تو احمد ہو گئے، تسلسل کے ساتھ تعریف کی تو احمد ہو گئے۔ اور یاد رکھو جب رب کو اپنی محبوب کی تعریف پسند آئی، جب رب کو اپنے محبوب کی تعریف پسند ہوگی، پھر رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو نبی محمد بن گئے۔ جب رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی، رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو نبی محمد بن گئے۔ تو محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام، تیری زبان کو دیکھیں تو وہ حمد ہے، تیری زبان کو دیکھیں تو وہ حمد ہے، تیرے بیان کو دیکھیں تو احمد ہے، اور تیرے حسن و جمال کو دیکھیں تو محمد ہے۔ محبوب تیری زبان کو دیکھیں تو حمد ہے، اور تیرے کلام کو بیان کو دیکھیں تو احمد ہے۔
محبوب اچھا رب اپنے محبوب کی تعریف کر کے خود محمود رہا. رب نے اپنے آپ کو محمد نہیں کہا, خود محمود ہی رہا. رب بھی خود محمود ہی رہا. محبوب کو حامد بنا دیا, محبوب کو حماد بنا دیا, اپنے حمد کے پردوں سے نکالا, اور حمد کے پردے سے حمد نکلے, حمد کے پردے سے حماد نکلے, حمد کے پردے سے احمد نکلے, حمد کے پردے سے محمد نکلے. اللہ کی اپنی حمد سے ہی حماد نکالا, اپنی حمد سے ہی احمد نکالا, اپنی حمد سے ہی محمد کو نکالا. محبوب علیہ السلام تو حامد بھی ہو گیا, تو حماد بھی ہو گیا, اور تو احمد بھی ہو گیا, تو محمد بھی ہو گیا. محبوب علیہ السلام سیگا ایک ہی رہ گیا, تجھے سب کچھ کرا دیا, تجھے حامد بھی بنا دیا, تجھے حماد بھی بنا دیا, تجھے احمد بھی بنا دیا, تو محمد بھی بن گیا. سیگا ایک رہ گیا, وہ محمود ہے. سیگا ایک رہ گیا, وہ محمود ہے. محبوب یہ سیگا بھی آپ کو عطا کر دیں گے. قیامت کا دن ہوگا اور عرش کے اوپر اپنی کرسی میں رکھوں گا, دائیں طرف محبوب تیری کرسی رکھوں گا, اس کرسی کے اوپر تجھے بٹھا دوں گا. لوگ سارے مجمع ہوگا, لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا یہ مقام محمود ہے. محبوب علیہ السلام لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا یہ مقام محمود ہے. محبوب علیہ السلام تیری زبان کو دیکھ کے محمد ہے, تیرے کلام کو دیکھ کے, تیرے بیان کو دیکھ کے احمد ہے, تیرے حسن کو دیکھ کے تو محمد ہے, تیرے مقام کو دیکھ کے تو مقام محمود ہے. تجھے سیگا محمود بھی عطا کر دیا. اب آپ اسی بات تو ہم پڑھنے پڑھانے والے ہیں, ہمارے جو بیان ہے خطاب لمبے نہیں ہوتے. ہم نے بس دو چار ایسے اس کی تشریح کر دینی ہے, اور میں نے جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, اللہ کی قبول فرمائے. علامہ ندیم شاہ حمدمی صاحب کو اللہ کی نصیب رکھتا عطا فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے, اللہ کے اس کو استقامت عطا فرمائے, اللہ کی بچوں کی خیر فرمائے, مالک مولا اور مزید ان کو دین کی خدمت استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ان کو ہر قسم کی مسائل پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, دشمنوں کے شر سے, حاسدین کی حسد سے, شیروں کے شر سے اللہ کی ان کو محفوظ فرمائے, اپنے بچوں کی خیر فرمائے, تمام علماء کی خیر فرمائے, انتظامیہ کی خیر فرمائے, مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرمائے, تمام کی خیر فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ